ناظرین السلام علیکم. ہم اس وقت حیدرآباد شہر حیدرآباد کے نامور ماسٹر حکیم صاحب کے پاس موجود ہے، جو وقفے سے مسلم نوجوانوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی بھی رہنمائی تو کرتے ہی ہے، اور ان کے کئی ایک ایسے مشورے جات ہوتے ہیں اور کئی ایسی رہنمائی ہوتی ہے جس سے کافی لوگوں کو استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے ان کی رہنمائی کے لیے. ابھی موجودہ صورتحال میں پچھلے دنوں اسمبلی کے اندر TRS حکومت نے سرکاری محکمہ جات میں تقررات کا اعلان کیا ہے. اس سلسلے میں ان کی مسلم نوجوان خاص طور پہ کیسا پریپیئر ہونا چاہیے اور انہوں کس قسم سے اپروچ ہونا چاہیے، اس کی رہنمائی کے لیے ماسٹر حکیم صاحب جو شہر حیدرآباد کے بہت نامور محکمے کے جو کئی ایک محکمہ جات سے بھی آپ جو ہے رہنمائی کے لیے وابستگی رہتے ہوئے رہنمائی کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں صاحب، خاص طور پہ جو سرکاری محکمہ جات میں جو تقررات کا جو مسئلہ ہے، تو مسلم نوجوان کیسے تیاری کرے، اس کے لیے آپ لوگ اپنی جانب سے کیا اقدام کر رہے ہیں، آپ کی رہنمائی کیسی ہوگی؟ سب میں پہلے میں تلنگانہ کے عوام کو بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ پہلے سیشن میں تو تلنگانہ گورنمنٹ تقررات کے معاملے میں اتنی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کری، صرف ٹیچرس اور کچھ پولیس ڈپارٹمنٹس میں تقررات ہوئے. اب اس بار قریب 90,000 پوسٹ کا اعلان کیا گیا، اور جس میں 4% BCE اور 10% EWS کی بھی بات آ رہی. تو اس حساب سے جو ہے قریب اب ہمارے تقریباً 13,000 بچوں کو جو ہے یہ جاب مل سکتا ہے، مسلم اسٹوڈنٹس، کیونکہ 4% میں بھی ہمارے بچے آئیں گے، اور 10% میں جو خاص طور پہ بیگس ہے، پٹھانس ہے، جو شامل نہیں ہو سک رہے تھے 4% میں BCE میں، تو ان کو جو ہے ایک نیا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے EWS، اکنامکلی ویکر سیکشن بول کے، اور اس میں یہ سارے کمیونٹیز کو شامل کیا گیا ہے جو BCE میں شامل نہیں ہیں. اور اس میں حد یہ بتائی گئی ہے آمدنی کی کہ اگر سالانہ آپ کی آمدنی 8 لاکھ سے کم ہے تو آپ منڈل ریونیو آفیسر سے MRO سے ایک سرٹیفکیٹ لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے جو ڈپارٹمنٹ میں اپائنٹمنٹس ہونے جا رہے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ میں اپنی تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے اور عمر کا جائزہ لیتے ہوئے اپلائی کریں. ساتھ میں جو ہے تعلیمی صداقت ناموں کے ساتھ ساتھ آپ یہ BCE سرٹیفکیٹ، یا اگر BC کیٹیگری میں آپ نہیں آ رہے ہیں تو EWS سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کر لیں اور اپنے اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگائیں. ماسٹر صاحب، اس کے لیے خاص طور پہ پرانے شہر کے نوجوانوں میں اس کے شعور بیداری کے لیے اپروچنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ لوگ کو اپنی جانب سے کچھ پروگرام منعقد کر رہے ہیں؟ جی، ہم لوگ 1 اپریل 2022 کو فرائیڈے کی رات 8:45 کو مسجد منور باغ امجد اللہ مصری گنج میں ایک کیریئر انفارمیٹیو لیکچر کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کو شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت جو اخبار سیاست میں کیریئر پہ کئی سالوں سے مضامین لکھتے آ رہے ہیں اور کیریئر گائیڈنس سیاست TV پہ بھی دیتے ہیں، یعنی میری مراد جناب M.A. حمید صاحب سے ہے، ان کا ایک لیکچر مقرر کیا جا رہا ہے مسجد منور باغ امجد اللہ میں. تو وہ تمام نوجوان لڑکیاں اور لڑکے جو انٹرمیڈیٹ پاس ہے، گریجویشن کی تکمیل کر چکے ہیں، پوسٹ گریجویشن کی تکمیل کر چکے ہیں، اور جو پروفیشنل گریجویٹس ہے جیسا انجینئرس ہے، ڈاکٹرس ہے، وہ سب لوگ جو ہے اس پروگرام میں شریک ہونے کی کوشش کیجیے. تو وہاں پہ آپ کو اس بات کی اطلاع مل سکیں گی کہ کون سے ڈپارٹمنٹس میں کتنے پوسٹ اویلیبل ہے، اور اس کو کیسا اپلائی کرنا ہے، کب تک اپلائی کرنا ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز حمید صاحب آپ کو بیان کریں گے. اور سرکاری نوکری کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے اوپر بھی جو ہے گفتگو کی جائے گی، کیونکہ ہماری نئی نسل اس بات سے ناواقف ہے کہ سرکاری نوکری کی اہمیت کیا ہے، اس کو اس دن اجاگر کیا جائے گا. ماسٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ امجد اللہ باغ میں مسجد کے اندر اس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، یہ لیکچر کا، تو اس میں جو ہے طلباء آ سکتے؟ ہاں، لڑکیوں کو بھی آنے کی اجازت دی گئی ہے، اور لڑکیوں کے لیے بیٹھنے کا ایک
الگ خصوصی انتظام کیا گیا ہے. ان کے لیے راستہ الگ رہیں گا اور مردانے کے لیے راستہ الگ رہیں گا. نہ آتے وقت آپ کو کسی طرح کی دقت ہوں گی نہ جاتے وقت. 2 سپریٹ گیٹس ہے اس کو, جس میں مردانے کے لیے بڑی گیٹ کا استعمال کیا جائے گا اور زنانے کے لیے چھوٹی گیٹ کا استعمال کیا جائے گا, اور وہاں پہ زنانے کو بیٹھنے کا انتظام کیا جائے گا. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ احاطے مسجد کے اندر اس کا انعقاد عمل میں لایا جائے. احاطے مسجد کے اندر ہی, یعنی لڑکیوں کو جو ہے مسجد کا بیرون جو حصہ ہے جہاں پہ وضو خانے وغیرہ ہے اور جہاں پہ مسجد بند ہونے کے بعد جو احباب دیر سے آتے نماز وغیرہ ادا کرتے, وہ مقام پہ جو ہے اندرون مسجد میں نہیں بیرون مسجد میں جہاں پہ پنکھوں کا پورا انتظام ہے, پوری سہولت ہے, اسپیکر وغیرہ کا بھی انتظام ہے, وہاں پہ لڑکیوں کو بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے. ماسٹر صاحب ابھی چونکہ کل جمعرات ہے اور جمعے کے روز بعد نماز عشاء شاید یہ پروگرام آپ منعقد کیے ہیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں اور مزید معلومات کے لیے آپ کا کچھ کانٹیکٹ نمبر. اس پروگرام کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے میرا موبائل نمبر ہے 9948072142. ماسٹر صاحب اس کے علاوہ کچھ اس کی آپ لوگ آئندہ منصوبہ ہے کہ اس کو آن لائن سروس کے حساب سے معلومات فراہم کریں گے؟ ہم یہ میٹنگ کے بعد آپ کے ٹیلی فون نمبرز, آپ کے نیمز, آپ کی کوالیفیکیشن, آپ کا واٹس اپ نمبر اور آپ کا ای میل ایڈریس اس دن آپ سے لیں گے اور ایک واٹس اپ گروپ بنا دیں گے, اور وہ واٹس اپ گروپ کے ذریعے گورنمنٹ کے پاس سے جو بھی انفارمیشن ہم کو ملتے رہیں گی وہ انفارمیشن ہم وہ گروپ میں شیئر کرتے رہیں گے. اور اسی طریقے سے آپ کو بھی کچھ انفارمیشن جاننا ہے تو آپ پرسنل کانٹیکٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کم از کم واٹس اپ پہ اپنی جو کوئری ہے آپ شیئر کر دیں تو انشاءاللہ 24 آورس میں اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا. اب چونکہ پرسوں سے رمضان ہے تو اس سلسلے میں آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ یہ بھی بے حد ضرورت ہے, لہٰذا جو کیونکہ سرکاری محکمہ جات کا معاملہ ہے تو ان کے لیے کیسا پریپیئر ہونا, حصہ لینے کی کیا آپ اپیل کریں گے لاسٹ ٹائم؟ رمضان اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا اور دین کو الگ نہیں کر رہا. ہمارے کو دنیا کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے دین پہ قائم رہنا ہے. ہمارے کو گھر بار چھوڑ کے جنگل میں جا کے زندگی گزارنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ ہمارے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے دین کے راستے پہ قائم رہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے. اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو مضبوط ہو, تعلیمی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے. اللہ کو کمزور بندے پسند نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اسلام کی خدمت کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہو سکتے. ماسٹر صاحب جیسا کہ آپ لوگ کے مسجد کی جانب سے یا جو بستی کی جانب سے جو بھی یہ انتظام کرے قابل تخلید بھی ہے یہ چیز کو اور آگے لینا چاہیے قوم و ملت کی رہنمائی کے لیے, تو کیا آپ ایسے جو این جی اوز ہے یا مسجد کے جو کمیٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بھی مطلب اپیل کریں گے کیا اس قسم کی رہنمائی کے لیے اور مزید ایسے پروگرام منعقد کیے جائے؟ بر وقت قدم اٹھانا قوم کی جو ہے بہت ضرورت ہے, اور صرف اس سے پہلے ایک مسجد کی جانب سے یہ انتظام کیا گیا تھا شہر حیدرآباد میں, اب ایک دوسری مسجد میں یہ انتظام کیا جا رہا ہے, اور مسجد مسلمانوں کا ایک مرکزی مقام ہے. تو مرکزی مقام ہونے کے ناطے مسجد کمیٹیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اس کام کو آگے بڑھائیں, اور اس میں ہم سے جو کچھ بھی تعاون درکار ہے انشاءاللہ العزیز ہم ہر مسجد کمیٹی کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. اور میں مسجد کمیٹی سے گزارش کروں گا کہ رمضان ہونے کے باوجود آپ جو ہے کوئی موضوع اور مناسب وقت طے کرتے ہوئے اس طرح کے پروگرامز رکھیں تاکہ جو ہے ہماری نسلوں کو اس کا فائدہ ہو سکے. بہر ناظرین مسجد منور شاہی مسجد منور یہ امجد اللہ باغ میں جو ہے نا مسجد ہے. آپ جمعے کے روز بعد نماز عشاء اس میں ایک رہنمائی کا بہترین جو ہے نا پروگرام لیکچر بھی ہے, خاص طور پہ پڑھے لکھے نوجوان جو گریجویٹ ہے, جیسا کہ ہمارے ماسٹر صاحب نے پورے تفصیلات بتائے ہیں, پھر بھی میں مزید آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ نوجوان یقیناً اس میں حصہ لیجئے, آئیے اس کو اٹینڈ کیجئے, اس میں معلومات حاصل کیجئے. نہ صرف یہ کہ اس کے اندر نوجوان بلکہ جو ہے طلباء و طالبات بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں, طالبات کے لیے خواتین کے لیے علیحدہ انتظام بھی کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے, حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے, لیکن ابھی تک ایسے گریجویٹ جو کر کے کئی ایک نوجوان ہمارے بستیوں کے اندر موجود ہے لیکن ان کو اس وقت رہنمائی کی ضرورت ہے.
ایسے وقت کے اندر جاگنے کی ضرورت ہے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے لیکچرر میں جو ایسے لیکچر ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا شرکت کر کے معلومات حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. ہمارے ماسٹر حکیم صاحب کا یہ نظم العین ہے کہ قوم کو جگایا جائے, قوم کو معلومات فراہم کی جائے تاکہ وہ استفادہ حاصل کر سکے. اب میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد منور امجد دولہ باغ میں جمعے کے روز بعد نماز عشاء لیکچر دیا جا رہا ہے. اللہ حافظ. گردوں کے مریضوں اور ڈائلسس پیشنٹس کے لیے خوشخبری. بیویل ہربل ہیلتھ کیئر GMP اپروو اور ISO سرٹیفائیڈ 100% ہربل, نو سائیڈ افیکٹ. ملک و بیرون ملک ہزارہ مریض شفا یاب ہو چکے ہیں. بیویل ہربل ہیلتھ کیئر میں جڑی بوٹیوں سے تیار کی جانے والی دواؤں سے تمام امراض جیسے ہر طرح کا کینسر, TB, گردے اور پتے میں پھتری, ایڈس, برین ٹیومر, دل کی نالیوں کا بند ہو جانا, لیور کے امراض, تھائرائیڈ, بواسیر, ڈائبٹیز, جنسی امراض, جوڑوں کا درد, فالج کے علاوہ دیگر امراض کا مکمل اور زنانہ مریضوں کے لیے علیحدہ لیڈی ڈاکٹر کی بھی سہولت ہے.